قومی ایئر لائن پی آئی اے کی انتظامیہ اور ایئر کرافٹ انجینئرز کے مابین جاری تنازع شدت اختیار کر گیا۔ قومی ایئر لائن اور انجینئروں کے درمیان تنازع کی وجہ سے اب تک پی آئی اے کی متعدد پروازیں متاثر اور منسوخ ہو چکی ہیں۔ ملک کے تمام ہوائی اڈوں پر طیاروں کی کلیئرنس نہ ہونے کے باعث عمرہ زائرین سمیت بین الاقوامی پروازوں کی آمد و رفت بھی تعطل کا شکار ہے، جس سے مسافروں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تاہم انجینئرز کی جانب سے مطالبات کی منظوری تک کام کرنے سے صاف انکار کے بعد قومی ایئر لائن کی انتظامیہ نے ڈیوٹی پر واپس نہ آنے والے ملازمین کو نوکریوں سے فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، جبکہ دیگر ایئر لائن سے متبادل انجینئرز کی خدمات حاصل کر کے فلائٹ آپریشن بحال کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق پی آئی اے کی ایئر کرافٹ انجینئرز طویل عرصے سے تنخواہوں میں اضافے، مراحت کی بحالی اور پیشہ ورانہ تحفظ کے اقدامات سمیت مختلف مطالبات کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ انجینئرز کا موقف ہے کہ ان کے کام کی نوعیت انتہائی حساس ہے اور بین الاقوامی معیار کے مطابق تنخواہیں اور سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے ان کی کارکردگی متاثر ہو رہی ہے، جبکہ عالمی معیار کے مطابق حفاظتی اقدامات نہ ہونے کی وجہ سے کئی ملازمین جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ اس لیے جب تک حکومت ان کے مطالبات پورے نہیں کرتی وہ واپس ڈیوٹیوں پر نہیں جائیں گے۔ دوسری جانب پی آئی اے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ادارہ پہلے ہی شدید مالی دباؤ کا شکار ہے، موجودہ حالات میں اضافی مالی بوجھ اٹھانا ممکن نہیں۔ انجینئرز کے مطالبات بارے بات چیت کے لیے تیار ہیں، تاہم ان کے کسی دباؤ میں نہیں آئیں گے۔ انجینئرز کی ہڑتال کی وجہ سے پروازوں کی بحالی اور دیکھ بھال کا عمل متاثر ہو رہا ہے، جس کے نتیجے میں قومی ایئر لائن کے آپریشن خطرے میں پڑ چکے ہیں۔ اسی لیے فیصلہ کیا گیا کہ جو ملازمین ڈیوٹی پر واپس نہیں آئیں گے ان کے خلاف تادیبی کارروائی کی جائے گی، جس میں برطرفی بھی شامل ہے۔ ترجمان کے مطابق انجینئر گروپ کی سازش ناکام ہو گئی ہے، کیونکہ پی آئی اے کا متبادل ذرائع سے فلائٹ آپریشن بحال ہو گیا ہے۔ تمام مسافروں کو متبادل پروازوں کی پیشکش کر دی گئی ہے۔ پی آئی اے کا فلائٹ آپریشن بہت جلد معمول پر آ جائے گا۔ پی آئی اے انتظامیہ کے مطابق انجینئرز کی احتجاجی تحریک کا اصل مقصد پی آئی اے کی نجکاری کو سبوتاژ کرنا ہے۔ پی آئی اے میں لازمی سروسز ایکٹ نافذ ہے۔ کام چھوڑنا قانونی طور پر جرم ہے، اس لیے ڈیوٹی پر واپس نہ آنے والے ملازمین کی برطرفی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ تاہم دوسری جانب صدر ایئر کرافٹس انجینئر ایسوسی ایشن علی جدون کا کہنا ہے کہ پی آئی اے انتظامیہ عملہ پورا نہیں کر رہی۔ انجینئرز کو سویپر اور ٹیکنیشنز کی جگہ بھی خود کام کرنا پڑ رہا ہے۔ پرزے بھی نئے دستیاب نہیں، جس سے ہمارے کئی انجینئرز ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ ہمارے ساتھ انتظامیہ کا رویہ بھی بہت سخت ہے، مسائل حل کرنے کی بجائے دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ہم نے تنگ آ کر صرف مسافروں کی زندگیاں بچانے کے لیے کام بند کر رکھا ہے۔ علی جدون کے بقول ملک بھر میں ایئر کرافٹ انجینئرز نے کام چھوڑ رکھا ہے۔ ہمیں سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں، نہ ہی ماتحت عملہ دیا جاتا ہے۔ ٹیکنیشین اور سویپر بڑی تعداد میں نوکری چھوڑ چکے ہیں، نئی بھرتی نہیں کی گئی۔ ہمارا ایک ساتھی اسلام آباد ایئرپورٹ پر کام کرنے کے دباؤ کی وجہ سے جان سے چلا گیا، کئی بیمار پڑے ہیں۔ بین الاقوامی فلائٹس میں اضافہ کیا جا رہا ہے، لیکن ہمیں نہ پرزے فراہم کیے جا رہے ہیں اور نہ ہی عالمی معیار کے اوزار فراہم کیے گئے۔ جہازوں کی کلیئرنس ہم نے دینی ہے اور جب کوئی خرابی آئے تو ہمارے خلاف کارروائی کی جاتی ہے۔ علی کے بقول ہم تو خود چاہتے ہیں کہ پی آئی اے کی نجکاری کل کی بجائے آج ہو جائے۔ کوئی مالک تو بنے گا، اب تو کوئی بھی مسائل حل کرنے یا بات سننے کو تیار نہیں۔ ہم سول ایوی ایشن سے لائسنس یافتہ 1200 انجینئرز ہیں، ہمارے سر پر ہر وقت کام کا بوجھ رہتا ہے، پھر بھی ہمارے سیفٹی جیسے سنجیدہ مسائل حل کرنے کو کوئی تیار نہیں ہے۔ ان اعتراضات بارے ترجمان پی آئی اے کا کہنا ہے کہ سوسائٹی آف ایئر کرافٹ انجینئر کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ اس تحریک کا بنیادی مقصد پی آئی اے کی نجکاری، جو اپنے حتمی مراحل میں ہے، کو سبوتاژ کرنا ہے۔ سیفٹی کا بہانہ بنا کر ایک منصوبے کے تحت بیک وقت کام چھوڑ دینا ایک مذموم سازش ہے۔ یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ یوٹیوب پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔